خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج 27 فروری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سویڈن کی اہم خبریں اور ہفتے بھر کا حالات حاضرہ کا جائزہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جن کا تعلق امیگریشن سے بھی ہے، سٹیزن شپ سے بھی ہے، ٹین ایجرز کی جو ڈیپوٹیشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، اور علاوہ ازیں یہاں دیگر خبریں جو آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوں گی، تو یہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں، خصوصاً ان دوستوں کا جنہوں نے وطن ثانی کتاب خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں میں مطالعے کا کافی شوق ہے، اور بہت لوگوں نے جو ہے اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے آرڈرز دیے ہیں۔ تو آپ بھی اگر یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند کتابیں باقی رہ گئی ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو kisanabuk.se سے لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب بات کرتے ہیں سویڈن میں جو اس وقت بہت مسئلہ زیر بحث ہے، وہ ہے 18 سال سے زائد عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی ملک بدری کے حوالے سے، ٹین ایجرز کی جو ہے وہ ملک بدری۔ تو سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے رکسداگ، انہوں نے اس تجویز سے ابھی اتفاق نہیں کیا کہ ان کی جو ڈیپوٹیشن کو روک دیا جائے۔ سویڈن کی جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے جب تک متبادل حل نہیں آتا اس وقت تک ان کی جلاوطنی روک دی جائے، لیکن پارلیمنٹ کی جو سوشل انشورنس کمیٹی ہے اس نے اس تجویز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اس تجویز کے حق میں جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، جن میں سینٹر پارٹی ہے، اس میں لیفٹ پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، وہ ہے، لیکن مخالفت میں جو حکومت کی جو 4 جماعتیں ہیں، جن میں ماڈریٹ پارٹی، لبرل پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور ان کی اتحادی ایس ڈی ہیں، اور جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جون فرشل، ان نے کہا ہے جی کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو روکا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ باقاعدہ کام کرنا پڑے گا۔ اور آج سویڈش پرائم منسٹر کا بھی یہ بیان تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا رہے ہیں، اور انکوائری کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم کریں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا جی کو جو نئے قوانین بن رہے ہیں وہ پرانے کیسز ہیں ان پہ بھی لاگو ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا تھا کہ ان قوانین پر سویڈن کی جو قانون ساز کونسل ہے، انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی، جس کے جواب میں مائیگریشن کے وزیر نے کہا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ 6 جون کے بعد جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی، اگر وہ یہ قانون پارلیمنٹ سے جو ہے منظور ہو گیا تو ان پر بھی جو ہے یہ لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ ڈیبیٹ ہے، مسئلہ چل رہا ہے۔ اس میں مختلف جو قانون ساز ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اس ڈیٹ سے نافذ ہونا چاہیے جب وہ اپروو ہو، یہ نہیں کہ اپلیکیشنز جو ہیں پرانی ان پہ بھی ہو۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ تجویز چل رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہو ان کے جو ہے وہ بھی واپس لیے جا سکیں۔ تو اس ضمن میں سویڈن کے تقریباً 79 فیمس جو مائیگریشن کے لائرز ہیں، انہوں نے حکومت کی اس تجویز کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ ایک، اگر کسی کو پرماننٹ آپ نے ریزیڈنس دے دی ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ سویڈن کے جو آئین کی روح ہے اس کے بھی منافی ہے، اور اس سے تقریباً 1,80,000 لوگ متاثر ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نافذ ہو بھی گئے اور کوئی ان کو یورپی کورٹ میں لے گیا تو یورپی کورٹ میں یہ جو ہے وہ کیس سویڈن ہار جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا۔ اور یہ حکومت جو ہے وہ تقریباً ہر روز امیگریشن کے حوالے سے نیا سے نیا بیان، نیا سے نیا قانون اور تجویز پیش کر رہی ہے۔ اب یہ وہ تجویز پیش کر رہی ہے کہ جو امیگرینٹس تارکین وطن اگر کوئی جرم کریں تو ان کی سزا کے بعد ان کو سویڈن سے نکال دیا جائے، اور چاہے ان کو بہت کم سزا ملی ہو پھر بھی جو ہے وہ جو ہے انہیں سویڈن سے نکالا جائے۔ اس میں جو 3 جماعتیں حکومت میں ہیں، ماڈریٹ پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی، لبرل پارٹی، وہ ایس ڈی کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں۔
اور ایک مرتبہ پھر ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی جو قانون ساز کونسل ہے لاگ رودت، جو کہ حکومت کو اس حوالے سے مشورہ دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو شہریت کے قوانین بنا رہی ہے اور اس میں جو ان کو بیک ڈیٹ سے نافذ کرنا چاہ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی نیا قانون آتا ہے تو وہ نئی اپلیکیشنز پہ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، پرانی کیسز پہ نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ سویڈن کی جو قانون ساز کونسل ہے یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور یہ ان قوانین کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وہ قوانین جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں یا نہیں، اور ان کی جو ریکمنڈیشن ہے یا ان کی جو رائے ہے اس کو مسترد کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے اس پہ کیا جو ہے وہ معاملہ آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ سویڈن میں اس وقت اسلام اور مسیحی مذہب دونوں کے جو ہے وہ روزے جاری ہیں، اور بچے بھی یہاں پہ شوق سے روزے رکھتے ہیں، لیکن اب کچھ اسکولوں نے، جس میں اسبی گڈ اسکول بھی شامل ہے، اس نے والدین کو کہا ہے کہ اگر بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تحریری طور پہ اسکول کو جو ہے وہ آگاہ کریں، تاکہ اسکول جو ہے وہ بچوں کو ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان میں سپورٹ کر سکے، یا ان کو پتہ ہو کہ ان بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس پہ جو ڈسکریمنیشن امبڈسمین ہے ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ ایک غیر منصفانہ بات ہے، اور بچوں کو ان کے مذہب کے حوالے سے پوچھنا یا والدین جو ہے تحریری طور پہ آگاہ کریں کہ ان کے بچے روزے رکھ رہے ہیں، تو یہاں ایک بڑی جو ہے وہ صورتحال، اس پہ کافی بحث ہے۔ ناظرین سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے بتائیں کہ کیا اگر بچے روزے رکھیں تو ان کو اسکول تحریری طور پہ بتانا چاہیے ان کے والدین کو۔ لیکن دوسرا اہم پہلو بھی یہ ہے کہ روزے جو ہے وہ بالغ جو ہے افراد ان پہ فرض ہوتے ہیں، تو بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تب ان پہ جو ہے وہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ جو بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، اگر وہ شوق سے رکھتے ہیں تو کیا انہیں بھی رکھنے چاہیے جب وہ اسکول بھی جا رہے ہوں۔ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں ایک کرایہ دار نے، جس نے کرایہ کافی زیادہ ادا کیا تھا، اس کو جو ہے یہاں پہ جو ایک کرایہ داروں کا جو بورڈ ہوتا ہے ہیڈس نیمدن، ان کی جانب سے جو ہے وہ مدد ملی، اور 1,44,000 سویڈش کرون واپس ملے۔ یہ ایک خاتون تھی جنہوں نے کرایہ زیادہ دیا تھا۔ اس پہ آلریڈی میں نے ولاگز بنائے ہیں کہ اگر آپ کرایہ زیادہ ادا کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کرایہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس خاتون نے جو ہے وہ اس بورڈ کا، ہیڈس نیمدن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور انہوں نے اس کی بات سنی، اور 1,44,000 سویڈش کرون جو ہے ان کو واپس ملے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں جو ہے وہ جرائم کی شرح کے حوالے سے۔ 2006 سے 2024 تک جو اعداد و شمار آئے ہیں سویڈن میں جرائم کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ ان میں کافی اضافہ ہوا ہے، خصوصاً فراڈ اور دھوکہ دہی کے جو جرائم ہیں، اس کے علاوہ چوری اور سنگین حملوں کے علاوہ ازیں جو ہے وہ ڈکیتی اور جنسی زیادتی کے جرائم جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن 2020 کے بعد ان میں جو ہے وہ کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ اب جناب اگلی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو ہاسپٹل ہے، کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل، جو کہ یہاں سولنا اسٹاک ہوم میں ہے، یہ جناب یورپ کا سب سے بہترین اور دنیا کا چوتھا بہترین ہسپتال جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل، اس کے 2 کیمپس ہیں، ایک سولنا میں ہے، ایک ہودنگے میں ہے، اور کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل جو ہے وہ مسلسل دنیا کے جو بہترین ہسپتال ہیں، ٹاپ 10 ہاسپٹلز ان میں شامل رہا ہے۔ دنیا کے 30 ممالک کے ہسپتالوں کا، وہاں کی سہولتوں کا اور مریضوں کی جو رائے ہے ان کا جائزہ لیتے ہوئے جو ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، اس میں جو کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل ہے یہ یورپ میں نمبر 1 اور دنیا میں چوتھے نمبر پہ آیا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اسپتال جو ہے وہ میو کلینک جو ہے امریکہ کا ہے۔ پہلی 3 میں سے 2 پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے اسپتالوں کے پاس ہیں، تیسری جو ہے وہ کینیڈا کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل ہے۔ اور آخری خبر ہم بات کرتے ہیں، سویڈن میں سردی کی شدت رہی اور اس کی وجہ سے بجلی کی بل جو ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا۔ ایک تو بجلی کی جو ہے وہ کھپت بڑی، یعنی بجلی زیادہ لوگوں نے استعمال کی، اور دوسرا ان کی قیمتیں بھی زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے بل ادا کرنے میں مسئلہ ہے، ان کو کافی دقت ہے، اور بجلی کی یہاں کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو بجلی کا بل ادا کرنے میں پرابلم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی کمپنی کے ساتھ رابطہ کرے، اور اس کو آپ جو ہے وہ مختلف حصوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی بھاری بل جو ہیں وہ بعض اوقات ادا کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب آج 27 فروری جمعۃ المبارک کے دن سویڈن کی ڈائری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ آپ کو کیسی لگی، اس کا اظہار اپنی رائے سے کیجیے، اور آپ اس چینل کو اس طرح سے سپورٹ کرتے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔